آج کل کے حالات کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں کس طرح کے دوست کا چناؤ کرنا چاہیے؟ بہت ہی اچھا سوال ہے۔ اس میں جو ہم نے بزرگوں سے سنا، اللہ والوں کی محفل صحبت میں بیٹھ کر جو بات سمجھ میں آئی ہے، تو وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو اس شخص کی یہ صفت ہو کہ ہمیں وہ دیکھتے ہی اللہ یاد آ جائے، اس کو دیکھتے ہی اس کی نورانی صورت کو اور اس کی سیرت کو دیکھتے ہی اللہ یاد آ جائے، اور دوسری اس کے باتیں سن کے ہمارے جو عمل ہیں نیکیوں والے اس میں اضافہ ہو جائے، اور تیسری بات یہ ہے کہ اس کے عمل کو دیکھ کے اس کے عمل کو دیکھتے ہوئے ہمیں جو ہے وہ آخرت جو ہے اپنی یاد آ جائے، آخرت کی فکر پڑ جائے، آخرت کی فکر پڑ جائے۔ بہت اہم بات کی، اور یہ آخرت کی جو فکر ہے یہی اصل چیز ہے۔ آج کل بدقسمتی سے ہم ایسے دوستوں میں گھر گئے ہیں کہ جن کے پاس بیٹھنے کے بعد، ان کی باتیں سننے کے بعد ہماری سوچوں کے اندر صرف اور صرف جو ہے گناہات ہیں، یہ بات جو ہے ہمارے اندر کہہ لو اس بات کا جو ہے یہ بات چھا جاتی ہے۔ اگر کوئی پلاٹوں کی بات کر رہا ہے تو پھر ہمارے اندر یہ خواہش پہ آ جاتی ہے کہ ہمارے بھی ایک پلاٹ سے 2 بن جائیں۔ اگر کوئی گاڑیوں کی بات کر رہا ہے تو پھر وہ ہمارے دل کے اندر خواہش پیدا ہو جاتی ہے کہ ایک گاڑی سے 2 گاڑیاں بن جائیں۔ اسی طرح سے پیسوں کی بات ہے تو پیسوں ہی کی، اور اسی طرح سے وقت کا ضیاع، سیاسی اگر باتیں کر رہے ہیں تو وہ وقت کا ضیاع ہو رہا ہے۔ تو ہم نے ایسا دوست چننا ہے کہ جس کے عمل کو دیکھتے ہی ہم اپنی آخرت، جہاں پہ کہ ہم نے ہمیشہ رہنا ہے، کیونکہ یہ دنیا تو عارضی سی ہے، یہاں پہ تو ہم 50 60 100 سال، اور وہاں پہ ایک قیامت کا دن 50,000 سال۔ اب 50,000 سال کی اور 100 سال کی اگر ریشو لگائیں تو یہ 2.5 منٹ سے بھی کم ٹائم بنتا ہے۔ اب 2.5 منٹ سے کم ٹائم کے لیے اب ہم سارا جو ہے کہہ لو اپنا جو ٹائم ہے یا وقت ہے اس کو بھی ضائع کر دیں اور اپنے فضول قسم کے دوستوں میں ہی ضائع کر دیں اور فضول دوستیوں میں ضائع کر دیں، اور جو ہے ہمیں آخرت کی فکر بھی نہ ہو، تو ہم کتنے حوالے سے کہہ لو کہ نقصان اٹھانے والے ہوں گے۔ ہمیں تو آخرت کو سامنے رکھتے ہوئے اپنا یہ جو ہماری زندگی ہے یہ بہت مختصر سی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ یہ ہماری جو زندگی ہے یہ اس طرح ہے جتنا وقت عصر اور مغرب کی نماز کے بیچ میں ہوتا ہے۔ ایسی ہے، اور اب تو بالکل جو قیامت کی نشانیاں ہیں وہ پوری ہوتی جا رہی ہیں، تو ہمیں ہر وقت جو ہے یہ بات خیال رکھنا چاہیے کہ بھئی قیامت کی نشانیاں پوری ہونے کے بعد قیامت بھی کسی وقت بھی آ سکتی ہے، اور اسی طرح سے اب موت کا جو ہے وہ کسی کو بھی کوئی پتہ نہیں ہے، تو ہماری کس حال میں موت آتی ہے۔ اگر ایمان کے ساتھ موت آتی ہے تو بہت بڑی خوشی، وہ سب سے بہترین موت ہے، بہت بڑی بہترین موت ہے اور کامیابی والی موت ہے، اور وہ فلاح پا گیا جس کی موت جو ہے ایمان کے ساتھ ہو گئی۔ اور خدا نخواستہ ادروائز ہے تو پھر وہ بہت خسارے میں چلا گیا، اور ہمیشہ پھر وہ جو خسارے میں رہے گا۔ اور جس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کا مفہوم ہے کہ یہ جو قبر ہے یہ اس کو مٹی کا ڈھیر مت سمجھو، یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، یہ جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھ ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ اس قبر میں جانے کے بعد ہمارے جو کتنے ہی جو ہمارے خاندان کے لوگ جو پہلے جا چکے ہیں اور کتنے عرصہ سے جو ہے وہ منو مٹی کے نیچے ہیں، اسی طرح سے اب ہمیں بھی فکر ہونی چاہیے کہ ہم نے بھی ایک دن جو ہے مٹی میں ہی چلے جانا ہے، اور یہ اتنی سی بات ہے کہ یہ انسان جو ہے یہ مٹی سے ہی بنا ہے اور اس نے مٹی میں اس نے جانا ہے۔ آج کل کے حالات کے مطابق جو ہمارے دوست ہیں، جس طرح کہ آپ نے بتایا ہے کہ ان کی شکل سے ہمیں پتہ چل جانا چاہیے یہ ایمان والا ہے، ان کی باتوں سے ہمیں آخرت کی فکر پڑنی چاہیے۔ آج کل تو ایسے لوگ اور ایسے دوست مطلب اسپیشلی بہت مشکل ہے، لیکن مل جاتے ہیں، تلاش کرنے سے مل جاتے ہیں، ایسا ناممکن نہیں ہے ملا۔ نیک لوگوں کی جب ہم تلاش کریں گے تو ہمیں ایسے لوگ مل جاتے ہیں کہ جن کو دیکھتی اللہ یاد آ جائے گا، اور جن کی باتیں سن کے ہمارے عمل میں جو ہے
وہ اضافہ ہوگا نیک اعمال میں. اور اسی طرح جب ہم ان کو ہم دیکھیں گے، ان کا عمل دیکھیں گے، تو ہمیں اپنی آخرت جو ہے وہ یاد آ جائے گی، اور آخرت یاد رہے گی. اور جو اصل سبق ہے ہمارا وہ یہی ہے کہ ہم اپنی آخرت کو یاد. تو آج کل کے دوستوں کے اندر جو ہمارے جو دوست ہوتے ہیں وہ سارے دنیاوی باتوں میں ہوتے ہیں. وہ دنیاوی باتیں جو ہیں ان سے بچنے کا کوئی طریقہ؟ ان سے بچنے کا یہی طریقہ ہے کہ ہم کم سے کم ان کی صحبت میں بیٹھیں، کم سے کم ان کے ساتھ جو ہے ہمارا میل ملاپ ہو. یعنی ہم اوائڈ کریں. ہم دنیا میں یہ نہیں ہے کہ ہم سب کو دوست دیکھیں. جو کوئی مل رہا ہے، سر راہ چل رہا ہے، سلام دعا والا چل رہا ہے، یا کلاس میں جو ہے بچے وہ آپس کے اندر اگر مل رہے ہوتے ہیں تو وہ سارے کے سارے دوست نہیں ہوتے. اللہ سارے دوست بن سکتے ہیں. دوست ایک ہی ہوتا ہے، زیادہ زیادہ دو ہو جاتے ہیں. تو وہ اس کا چناؤ ہمارا ایسا ہونا چاہیے کہ وہ ہمیشہ جو ہے اچھی باتیں کرنے والا ہو، اور عملی طور پہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نورانی طریقوں پہ عمل کرنے والا ہو. تو جب وہ اس کا چناؤ ہو جائے گا تو انشاءاللہ ہماری بھی جو ہے زندگی کے اندر اسی طرح کی باتیں آئیں گی. لیکن خدا نہ خواستہ ہم نے غلط دوست کا چناؤ کر لیا تو جیسی پھر اس کی عادتیں ہیں وہی ہمارے اندر چلی جائیں. تو جس طرح کے دنیاوی دوست ہوتے ہیں ان کی محفلوں کے اندر ہمیں نہیں بیٹھنا چاہیے کیونکہ یہ دنیاوی باتیں کرتے ہیں. صحیح کہا بیٹا. تو ہمیں اللہ والوں کی محفلوں کے اندر بیٹھیں گے تو پھر ہمیں ہماری آخرت بھی سنبھالی جائے گی. ایسے ہی ہے. اور کلاس میں سارے بچے جو ہے وہ ایسے نہیں ہوتے ہیں کہ جو صرف اور صرف دنیا داری ہوتے ہیں. ایسے بچے بھی مل جاتے ہیں جن کو اپنی پڑھائی کے ساتھ ساتھ دین کی اور اپنی آخرت کی فکر بھی ہوتی ہے. تو ایسے خود مطلب بندہ تھوڑا آخرت کی فکر کر کے دوسروں کو بھی اس بات کی جو ہے وہ آگاہی کرتا چلا جائے گا تو اس میں اپنا بھی فائدہ ہے اور اس کا بھی فائدہ ہوتا چلے گا.